أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ دستور الله خير شيخ محمد على مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. اللہ عز و جل فرماتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑیں جب کچھ ہوتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کس کی طرف دوڑیں گے؟ اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ میں پناہ مانگیں۔ اس دنیا کے حالات ابھی ایسے ہیں کہ ہر کوئی پریشانی میں ہے، اور یہ پریشانی جیسے کہ کافی نہیں تھی تو شیطان اور اس کے ماننے والوں نے ایک جنگ چھیڑ دی ہے پوری انسانیت کے خلاف، اچھائی اور برائی کے خلاف، اپنی حسد کی وجہ سے۔ کہتا ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کو مٹا دیا جائے، اس لیے انہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے سب کے خلاف، مسلمانوں کے اور غیر مسلمانوں کے۔ لوگ پریشانی میں ہیں کیونکہ انہوں نے خود کو اللہ سے الگ کر لیا ہے، وہ الگ الگ طرح کی پریشانی میں ہیں، مایوسی میں ہیں، اور اس کے ساتھ بھی اچھے عمل کرنے کے بجائے وہ ہر چیز بری کر رہے ہیں۔ شیطان سے اچھائی کی امید نہ کریں، اس سے برائی کی ہی امید کریں، اور اس کے علاوہ یہ انسانی شیطان ہیں جو کہ شیطان سے بھی بدتر ہیں، وہ زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے بل ہم عدل، یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، زیادہ بے رحم ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے رحم کا دروازہ، مہربانی کا دروازہ اور ہر طرح کی مدد کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جو بھی اللہ کی طرف مڑتا ہے وہ جیتتا ہے، نہیں تو وہ نقصان نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ کے ساتھ ہونا ہے ان کے خلاف۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف جائیں گے اور جیتیں گے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، فتح ہمیشہ اللہ کی طرف سے۔ آپ ان کے خلاف فتح پا سکتے ہیں صرف اللہ کی پناہ میں آ کر اور اس کی مدد مانگ کر۔ جو بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے وہ کبھی برا نہیں ہوتا، جو اس میں پناہ نہیں مانگتا ہے وہ نقصان میں ہے اور مایوس ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ دکھے۔ اسی لیے لوگ اپنی امید چھوڑ رہے ہیں۔ امید چھوڑنا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ کے سامنے، اس کی کچھ بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے آگے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ صرف ایک ہی آدمی فتح حاصل کر سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف اللہ کی مرضی سے۔ اس لیے امید نہ چھوڑیں کسی بیماری کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے، ہمیشہ اللہ کی طرف مڑیں اور اس کے ساتھ رہیں۔
مدد آئے گی اور آپ کی پریشانیاں غائب ہو جائیں گی، آپ سکون سے رہیں گے۔ اللہ کے ساتھ ہونا، اس کا مطلب سب سے پہلے ہے کہ اس کے حکم کو ماننا، اور اس کا سب سے اول حکم ہے نماز پڑھنا، کیونکہ یہ مشکل ہے ایک ساتھ شروع کرنا، تو جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو دھیرے دھیرے شروع کرنا چاہیے، 2 رکعت سے، 4 رکعت سے، اور ایسے ہی 5 وقت کی نماز تک ہر روز، تب ٹھیک ہے اللہ کی ارادت سے۔ نماز سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مولانا شیخ ناظم کہا کرتے تھے کہ اس کے بنا دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب لوگ ان سے دعا کے لیے کہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بڑے سے بڑے اولیاء کی بھی دعا اس انسان پر اثر نہیں کرتی جو نماز نہیں پڑھتا۔ انسان کو کم سے کم 2 رکعت روز پڑھنی چاہیے، اس کو نماز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ جس کو عبادت کا ذائقہ ملا ہے اس کو کسی اور چیز کا ذائقہ نہیں آتا جب وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ ہماری مدد کرے۔